السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 137۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بہت نمازیں پڑھتے تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کی نمازیں عجیب ہوتی تھی، تہجد رات رات بھر، نفلیں رات رات بھر۔ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی تھی کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور خدا کی شان جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی حرم میں آیا، تو بادشاہ کے لیے بڑا انتظام کیا گیا کہ ہٹو بچو، بادشاہ سلامت آئے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، لیکن کسی نے بھی جگہ نہیں دی۔ اور بادشاہ تھک تھکا کر جہاں آج کل مقام ابراہیم ہے وہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ بھیڑ کم ہو پھر میں بیت اللہ کا طواف شروع کروں۔ اور امام زین العابدین تشریف لائے، کوئی ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آئے ہیں، لوگ خود چھٹ گئے اور لوگ سارے کے سارے ہٹ گئے اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، تو بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ آپ ہیں یا بادشاہ یہ ہیں؟ آپ تو جو ہے لوگوں کے جسموں پر بادشاہت کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہے ہیں۔ دیکھو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، کوئی فوج نہیں، لیکن سارا کا سارا مجمع اتنا اکرام کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون آدمی ہے؟ کبھی میری عزت نہیں ہوئی، اس کی عزت ہوئی۔ تب لوگوں نے کہا بھی یہ فلاں ہے۔ لیکن بادشاہ کا ایک خاص شاعر جس کا نام فرزدق تھا وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، البیت یعرفہ والحل والحرم۔ ارے بادشاہ یہ تو وہ آدمی ہے جنہیں حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، بیت اللہ کے جتنے کنکر ہیں وہ جانتے ہیں، ذرے ذرے انہیں جانتے ہیں۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم۔ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں اور عرش بھی انہیں جانتا ہے، لوح اور قلم بھی انہیں جانتے ہیں۔ اخیر میں یہ کہا ھذا علی رسول اللہ والدہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ نام ان کا زین العابدین تھا، لقب ان کا علی تھا، تو کہا یہ علی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہی کے نانا جان کی وجہ سے ساری دنیا کو ہدایت ملی ہے اور ہدایت کا چراغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے روشنی دین کی ساری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس قسم کے اس نے اشعار پڑھے، اور ایک شعر اخیر میں بڑا جاندار پڑا، یہ کہا کہ لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف، لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ جب یہ شعر پڑھے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا جیل میں ڈالو اس کو۔ شاعر میرا ہے، تعریف دوسری کی کرتا ہے۔ جیل میں چلا گیا فرزدق۔ امام صاحب کو پتہ چلا، امام صاحب جو ہے وہ گئے جیل میں اور اس کو ہدیہ دیا۔ تو فرزدق نے کہا میں یہ ہدیہ قبول نہیں کروں گا، بس میری ایک درخواست ہے کہ آپ حشر کے میدان میں میری سفارش کرا دینا نانا جان سے۔ نانا جان سے کہہ دینا کہ شاعر نے میرے شان میں کچھ اشعار کہے تھے، اچھا بھی سفارش بھی کراؤں گا، پیسہ بھی لے لے۔ فرزدق رونے لگا، ایک دینار بھی اگر میں نے لیا
تو حشر کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے میں نہیں لیتا ہوں۔ اس لیے یہ نمازوں کی شان تھی، ان کی نمازیں ایسی تھی، یہ نمازیں عزت دلاتی تھی، یہ نمازیں لے بھاگو والی نہیں، زبردستی نہیں پڑھتے تھے، پڑھنی ہی پڑے گی، نہیں، شوق سے پڑھیے نماز۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔